بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انہضام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں میں سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ ناظرین، اگر آپ دبلے پن کے شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتے والے پانی سے نہانے سے آپ کی سکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جانیے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ناظرین، ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ ہیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد
الٹیوں کے آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کرے۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ جوان نظر آئیں گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری سونپ دے، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھایا کرو: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، چلغوزے کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال بیرا نامی ایک خوبصورت باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا خوش ذائقہ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: تم نیکی کو ہرگز نہ پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت سنتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حاضر ہوئے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے تم نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اور میرے نزدیک سب سے محبوب مال میرا باغ ہے، بس میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اس امید پر کہ میرے لیے ذخیرہ ہو جائے گا اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا۔ آپ جیسے اور جہاں مناسب سمجھے اسے خرچ فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا: واہ کیا خوب، یہ تو بڑا نفع دینے والا مال ہے، بہت نفع دینے والا مال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پانی کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجوریں کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچوں کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے پالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں۔ اللہ کے فضل سے
فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، کیلا کھانے سے قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کیلا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، صبح اٹھ کر بیری کے درخت کا صرف ایک پتا کھا لیجئے۔ ٹانگوں کا درد، بار بار پیشاب آنا، مثانے کی جلن، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد ختم اور پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھلنے لگے گی۔ بس نہار میں ایک پتا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس کریں گے۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔